سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر سلام۔ پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو کہیں پہ دین کے ٹھیکیدار ملیں گے، کہیں پہ آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، کہیں آپ کو مدرسے نظر آئیں گے، کہیں پہ گھروں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اب آن لائن بھی کالیں آتی ہیں کہ جی آن لائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں۔ آج جو واقعہ آپ کو میں بتاؤں گا، یورپ آنے کے لیے انسان اتنا گر سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس واقعہ نے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی کھلبلی مچائی ہوئی ہے، پریس میڈیا پہ بھی خبریں چل رہی ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی حالت کا آپ سب کو پتا ہے کہ کس حالت میں وہ پہنچ چکے ہیں۔ ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، انسانیت کا دور دور تک تعلق نہیں، اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ اور یورپ آنے کے لیے جو کہ عیسائی چلاتے ہیں، یہاں عیسائیوں کا ملک ہے، ہم کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں، ان کے ضمیر بھی مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات کو کوئی پرابلم نہیں۔ اور یہ جناب ہوا یہ ہے کہ ایک ماموں نے اپنی بانجی کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کو ویزا دلوانے کے لیے تاکہ انگلینڈ کا ویزا مل جائے۔ یہ خبر کل میں نے جب دیکھی تو میں سوچ رہا تھا کہ رات دن ہمارے علماء، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دوسرے فرقوں کے پیچھے تو پڑے رہتے ہیں اور اپنا وقت دوسرے جو فرقے ہیں ان کے پیچھے پڑ کے برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی میں اپنی جو قوم ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اب اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جو لوگ قوم کی اصلاح کرنے والے ہیں وہ صبح سے شام تک اسی طرح چلتے ہیں کہ کہیں بھی ان کو موقع ملے وہاں پہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ڈالے جس سے انسانیت کا کوئی نہ کوئی جنازہ نکلے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو کہ کھلبلی مچی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں آئے دن جو واقعات پاکستان میں ہوتے ہیں، سپریم کورٹ تک علماء پہنچ جاتے ہیں، ان کے پاس سپریم کورٹ جانے کا ٹائم ہے، اپنی قوم کی اصلاح کرنے کا ٹائم نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ علماء کی اپنی اصلاح نہیں ہوئی، اور جب آپ کی اپنی اصلاح نہیں ہے تو آپ نے دوسرے کی کیا تربیت کرنی ہے، یا دوسرے کا کیا خیال رکھنا۔ اب جناب یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ماموں سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے، یہ اس سے بھی خطرناک بات۔ یورپ آنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حالت یہ ہے ختم نبوت کے مجاہدوں کی کہ جب وہ نکاح پڑھاتے ہیں تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا رشتہ کیا ہے، وہ انکوائری نہیں کرتے کسی قسم کی، وہ اس چکر میں نہیں ہوتے، ان کو کہتے ہیں نکاح پڑھاؤ، وہ پڑھا دیتے ہیں، یہاں پہ کس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ یہ میرے علم میں بات ہے کہ ایسے کیس بھی آئے ہمارے سامنے جو بھائی نے بہن کے ساتھ شادی کر لی اور اس کو یورپ لے آیا، یہ بھی کیس ہوتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صرف وہ پیپر میرج تھی، مگر جعلی طریقے کے ساتھ یورپ آنے کے لیے یہاں تک بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، ماما بانجی سے نکاح کر سکتا ہے، اس سے بچہ پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں جو پریس میڈیا میں یہ آیا کہ اس کو کہا کہ آپ کو میں لے جاؤں گا، شاید یہ پہلے بھی شادی شدہ تھا یہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے کوئی اس طرح کے حالات، کافی لمبی کہانی ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن شرعی حساب سے آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج پاکستان کے لوگوں کی جو عزت خاک میں ملی ہوئی ہے وہ پاکستانیوں نے خود بھی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ جو کیس ہے یہ آزاد کشمیر کا ہے، کوٹری کا ہے، شاید گاؤں کا نام بھی لکھا ہوا، سارا کچھ لکھا ہوا، مگر مٹی ڈالے ہے، اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نام بھی ان کے لکھے ہوئے ہیں، لڑکی کا بھی نام لکھا ہے، 2022 میں اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، یہ ساری کہانی اس وقت چل رہی میڈیا پہ۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ اپنا ملک چھوڑنے کے لیے، جس کے لیے سڑکوں پہ سارا دن مجمع لگے رہتے ہیں،
यहाँ पे ना औरतें महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं। और हम कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी इसको बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क बनाया है, उसमें रहना पसंद नहीं करते और ऐसे-ऐसे काम डाल देते हैं कि मामा मांझी से निकाह कर रहे हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये पाकिस्तान है आज का। ये नहीं कि यहाँ तक क्या है, आपको पिछले दिनों मैंने बताया था, वो कब्र से लाश निकाल के उसके साथ ज़िना कर रहा है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो टीचर से नहीं बचते। कॉलेज में ये बच्चियों का कॉलेज था, पता चला है, ये पंजाब कॉलेज जो है, वहाँ पे भी महफूज नहीं बच्चियाँ। एक केस नहीं है ये, यहाँ से बच्चियाँ सप्लाई की जाती हैं ताकतवर लोगों को, टीचर खुद वहाँ जाती हैं। और ये ना समझे कि भावलपुर केस था, सब कॉलेजों में इसी तरह के केम चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी तरह के मामलात। उसकी कई वजूहत। वजूहत ये है कि जब आप के अंदर शर्म ख़त्म हो जाती है तो फिर जो मर्जी करते रहे। आपने इस्लाम का नाम तो बदनाम किया ही किया, लेकिन अपने ख़ानदान का भी नाम बदनाम किया, अपनी फैमिली का नाम भी बदनाम किया। ये जितने आपके ऊपर टोला बैठा हुआ है, ये सब जानी शराबी है इनमें। अक्सर ऐसे है, कोई एक आधा शायद वो भी ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, आपको ढूंढते रहे सारा दिन बैठे। पुलिस वाले देखते आए दिन शराब पी के सड़कों पे गालियां वो आईजी को निकाल रहा होता है, और ऊपर से कहते हैं ये शराब जो है यहाँ पे बिकती नहीं है। पुलिस वाले खुद शराब सप्लाई करते, पुलिस वाले लड़कियां सप्लाई करते। अंदाजा लगाएं इस मुल्क का। पिछले दिनों मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने डिलीट करनी पड़ी। वो जी शराब का वो जो ताकतवर बंदा था, एक ऐसे बंदे को कह रहा था कि मुझे वो शराब का लाइसेंस ले दे तो मैं आपके नाम पे शराब बेचूंगा, आपको पैसे दो। ये हालत है उस मुल्क की। और बताया ये जाता है जनाब कि उलमा ने एक शानदार मुल्क बनाया। वो बारहा दफ़ा ये बताते हैं कि हमने बड़ी कुर्बानी यहाँ पे दी हुई है, और जो भी मदरसे में जाता है उससे पूछे फिर क्या उसके साथ होता है। वजह यही है कि किसी को कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ना खाने में हलाल है, वो काम करवाना किसी इदारे से वो भी आप हलाल तरीके से नहीं करवा सकते, वो भी रिश्वत दे के करवाना। कई बैंकों में तो ये हालत है कि वहाँ पे भी फ्रॉड हो रहा है, जहाँ पे आपके पैसे पड़े हुए। और कमज़ोर के ऊपर जिस तरह सुबह भी प्रोग्राम बताया था कि डाल देते हैं, कमज़ोर के में तो हिम्मत ही नहीं होती कि गलत काम करे। वो तो सुबह से शाम तक खाने के चक्कर में होता है कि किस तरह बच्चों का खाना पूरा हो जाए। मुझे बताए, एक मजदूर से आप सोचते हैं कि वो जाके कोई गलत काम करेगा? वो तो चौक में बैठा हुआ है कि कोई मुझे ले जाए और दिहाड़ी लगवाए और मुझे पैसे दे दे। थोड़ी सी भी ताकत किसी के पास आती है, वो हलाल रास्ता छोड़ के हराम रास्ता इख्तियार कर ले। रास्ते दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि आदत पड़ी हुई है। और ये जो कुछ भी आए पाकिस्तान में यूरोप आने के लिए कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के मतलब उलमा फतवे जारी करते रहते हैं। किसी ने इंक्वायरी नहीं की निकाह से पहले, किसी ने पूछा नहीं कि आप का रिश्ता क्या है, आपका तल्लक क्या है। यहाँ पे वैसे एक मैं बात बताऊंगा, अब हर चीज़ आप कहते हैं कि पता नहीं मज़हब और फ़िरके की तरह ले जाते हैं, कि जो फ़िरका आप कहते हैं पाकिस्तान में कि वो जी अक़लियत है, वो मुसलमान नहीं है। उनका सिस्टम एक ऐसा है कि जब वो निकाह की कार्रवाई होती है, क्योंकि हमने तो तमाम इन्फॉर्मेशन ली होती है, तो बाकायदा तौर पे लोकल उनके जो सदरान होते हैं वो तस्दीक करके, वो साइन करके, फिर उससे बड़े जो ऑफिसर होते हैं वो साइन करते हैं, और 3-4 जगह पे ये इंक्वायरी होती है। वहाँ पे रिश्ते का भी पता चल जाता है कि क्या रिश्ता है, वहाँ पे बंदे का भी पता चल जाता है, लड़की का भी पता चल जाता है, और फिर जाके ये जनाब जो निकाह है वो होता है, ऐलान किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में उलमा को पैसे दे दो, जो मर्ज़ी करवा लो, और फिर ये भी दावे होते हैं कि जनाब हम अच्छे मुसलमान हैं, और जिनको हम कहते हैं कि ये काफिर है वो अच्छे मुसलमान हैं। सिस्टम होना चाहिए ना कोई, क्योंकि सिस्टम कोई नहीं है।
نہ کسی سے پوچھنا، نہ کسی سے تصدیق کرانی، نہ کسی سے لینا، نہ کسی سے دینا۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوکل مولوی کو پتہ نہ ہو۔ یہ تو ویسے ہی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ظاہر ہے لوکل مولوی نے نکاح پڑھایا ہوگا نا، اس کو پتہ ہوتا ہے، یا رشتہ داروں کو پتہ نہ ہو، کتنا بھی چوری چھپے یہ کام کیا ہو، اگر پتہ کرنا ہو تو پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن خاموش رہنا تو پھر ظاہر ہے مولوی کے منہ میں پیسے دے دو، جس طرح سیاستدانوں کے، سیاستدان بک رہی ہے، پولیس بک رہی ہے، وہ بھی بک رہی ہے، یہ بھی بک رہے ہیں، سب تو بک رہے ہیں، بکاؤ مال ہے، خریدار ہونا چاہیے۔ انگلینڈ سے گیا ہوا خریدار آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے دیتا ہے، پاؤنڈ دکھاتا ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، یہ ملک جہنم بنا رہے گا۔ اس ملک میں آپ رہنا پسند نہیں کریں گے۔ روزانہ 4-6 پتہ نہیں کتنے لوگ 10-20 کشتیوں میں یورپ آتے مر جاتے ہیں، اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتے، وہاں انہیں ختم نبوت کا جنون ہوتا ہے، یہاں آ کے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے دوبارہ ختم نبوت کا نام لے رہا ہوں کہ بندے خدا کے بجائے اس کے کہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کے اپنے معاملات درست کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اسلام کو سمجھو کہ اسلام کیا ہے، انسانیت کو سمجھو۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ 1400 سال سے پہلے شاید اس طرح کے واقعات ہوتے ہو جب انسانوں اور جانوروں میں فرق نہیں تھا۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔